نعرہ تکبیر، خالق کا نام بہت بلند ہے، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زبان بازو بلند کر کے بولو حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت۔ سونی خوبصورت کر کے ایک صلوات پڑھ دیو بلند آواز۔ سچی مچی انصاف کے ساتھ، کھلے ماتھے کے ساتھ ایک صلوات ان کے لیے تلاوت کرو جن کے پیچھے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آواز مائک کی کھولنا بھائی، تھوڑا سہارا دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات ممکنات کی مالکین اپنی دربار میں قبول فرمائے، آمین۔ سارے کہا کرو میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے، عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما۔ جتنے مومنین ماتمی عزادار بے اولاد ہیں، بالخصوص میرے بھائی مہتاب نجفی، مالک بادشاہ علی اصغر کا واسطہ زندگی والی اولاد عطا فرمائے، آمین ضرور کرنا میرے اللہ۔ اس ذکر کی عزت کا واسطہ آج کی اس مجلس میں جس مومن عزادار میں دامے دل میں سخن قدمے جو بھی حصہ لیا ہے، کائنات کی مالکن سب کو اپنی شان مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، آمین ضرور کہنا جو بول لیتے ہو میرے اللہ۔ اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہم وارثوں کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی گزارے ہیں، ہمارے حقیقی وارث کا جلد از جلد ظہور فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھو کہ مجلس کا ماحول بن جائے۔ کوشش کرو ایک صلوات سارے مل کے پڑھو تاکہ مجلس شروع ہو جائے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اجازت ہے جی؟ بالکل کوئی یہاں پہ ذاکری نہیں منوانی، اپنا گھر ہے، بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ 5 نوکریاں ہیں، اس لیے جلدی پڑھ رہا ہوں میں، دعا کرنا سفر پر خطر ہو جائے، مالک کی بارگاہ میں نوکریاں پیش کرنی ہے۔ پہلا مصرع اور اس اعتماد کے ساتھ کہ بن خرم ہے، ذاکر گھر بندے بیٹھے ہو میرے سامنے، علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے جاہل نہیں ہوتا۔ بھائی جان پہلا میں بابا جی پہلا مصرع پڑھ کے ماحول چیک کروں گا، آپ بول پڑے تو میں بولوں گا، نہیں تو وعدہ وفا ہو گیا ہے۔ مجلس تو یہ میں نے جب تک جینا میں نے پڑھنی ہے۔ جس مقام پہ بیٹھے ہوئے، رشتہ اسی بشر کا ہے زین العبا کے ساتھ۔ بسم اللہ میرے موت، تھوڑی سی اگر آپ بے نیازی سے کریں تو میرے سامنے آ جائیں تاکہ ایک خوبصورت ماحول بن جائے۔ پورے سال کی محنت، آپ بھی بھائی جان یہاں پہ خوبصورت ماحول ہے، اگر برآمدے سے اندر آ جائیں آپ تھوڑا آپ بھی قریب آ جائیں، ایک خوبصورت ماحول بن جائے گا۔ سامنے آ جاؤ بھائی جی، آؤ بسم اللہ۔ چاچا جی تھوڑی تکلیف کر دے ہو بھائی جان، تھوڑی نظر مولا نیاز حسین، ادھر بیٹھو بیٹا، آؤ بسم اللہ۔ میں کچھ نہیں آدھا بندے نو، مولا جان دین، مولا سلامت رکھنے، ٹھیک ہو گیا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے جی۔ لو جی بھائی جی آپ آمادہ ہوں تو مصرع پھر دہرا دوں بھائی جان۔ رشتہ، مجھے دیکھنا ہے ماحول سے بے نیاز ہو کے، رشتہ بھائی جان مالک آپ کے بابا کے درجات بلند کرے۔ رشتہ اسی بشر کا ہے زین العبا کے ساتھ۔ 2-3 بند ایک نظم کا حکم ہے مجھے وہ پڑھنا، اس کے لیے ماحول چاہیے۔ رشتہ اسی بشر کا ہے زین العبا کے ساتھ۔ اگلا مصرع نہیں، اگلا مصرع آپ کے بولنے سے مجھے بتائے گا کہ آپ کا رشتہ ہے یا نہیں ہے۔ رشتہ میرے محترم اسی بشر کا ہے زین العبا کے ساتھ
گھر جس کے جان نماز ہے فرش عزا کے ساتھ حیدری جس کا رشتہ مولا سجاد کے ساتھ ہے بازو بلند کر کے بولو حیدری میں بسم اللہ کر رہا ہوں جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں مالک آپ کو سلامت رکھے جی ہو آپ کے کیا کہنے ہیں مالک نوکریاں میں بسم اللہ کر رہا ہوں جی جتنی باری حکم کرو رشتہ پکا تھوڑا ادھر کر دو رشتہ اسی بشر کا ہے زین الابا کے ساتھ پریشان تو نہیں کر رہا رشتہ اسی بشر کا ہے زین الابا کے ساتھ گر جس کے جان نماز ہے فرش عزا کے ساتھ واللہ باللہ سمہ تاللہ شرعی قسم کھا رہا ہوں میں آپ کی تعداد کو دیکھ کے نہیں پڑھا ایک بندہ بولے میرے سفر کی قیمت ہو جائے گی رشتہ اسی بشر کا ہے زین الابا کے ساتھ گر جس کے جان نماز ہے فرش عزا کے ساتھ بھائی جعفر تیرا پنڈال اٹھ کے بولے مصرے کا حق ادا نہیں ہوتا رشتہ اسی بشر کا ہے زین الابا کے ساتھ گر جس کے جان نماز ہے فرش عزا کے ساتھ ہم روئے شاہ پہ اور تمہیں آ گئی ہنسی ہم ہر کے ساتھ ہو گئے تم ہرملا کے ساتھ ہائے 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 آئینی آئینی علم عباس کی شبیہ بناؤ بولو حیدر حیدر کیا بات بسم اللہ کر میں بسم اللہ اچھا جی جی پھر پڑھا پھر بولو گے رشتہ اسی بشر کا ہے زین الابا کے ساتھ صحیح دادا رشتہ اسی بشر کا ہے زین الابا کے ساتھ گر جس کے جان نماز ہے فرش عزا کے ساتھ گر جس کے جان نماز ہے فرش عزا کے ساتھ ہم روئیں شاہ پہ اور تمہیں آ گئی ہنسی ہم روئیں شاہ پہ اور تمہیں آ گئی ہنسی ہم ہر کے ساتھ ہو گئے تم ہرملا کے ساتھ ہم ہر کے ساتھ ہو گئے تم ہرملا کے ساتھ بھائی جعفر جی واللہ باللہ سمہ تاللہ کائنات تول کے بندہ دینا اس مصرے کا حق ادا نہیں ہوتا ہم ہر کے ساتھ ہو گئے تم ہرملا کے ساتھ اتنا بولنا سفر میرا اگلا پرخطر ہو جائے گا ہم ہر کے ساتھ ہو گئے تم ہرملا کے ساتھ ہم ہر کے ساتھ ہو گئے تم ہرملا کے ساتھ یہ کہہ کے ہر نے چھوڑ دیا لشکر یزید یہ کہہ کے میں نے مصرع پڑھا یہ کہہ کے ہر نے چھوڑ دیا لشکر یزید اب چھوڑ کے بتوں کو رہوں گا خدا کے ساتھ آئے ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے ہاتھ اچھے حیدری جی کریں بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں مالک سلامت رکھے آپ کو میں بسم اللہ کرا جی کیا بات ہے کیا روحانیت ہے مجلس میں بسم اللہ کرا رشتہ اسی بشر کا ہے زین الابا کے ساتھ گر جس کے جان نماز ہے فرش عزا کے ساتھ مجلس شروع ہو جاتی ہے نقیب ممبر صاحب اعلان کرتے ہیں پنڈال میں تشریف لے آئیں بندے کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا بھائی جعفر اشتہار لگاتے رہتے ہیں بندے آتے ہیں نہیں آتے جو آ کے پہلے لمحے میں مجلس میں بیٹھ جاتے ہو آپ کو کیا ملتا ہے پڑھوں جاگنا ہے جو آ کے بیٹھ جاتے ہو پورا دن مجلس میں بھائی جعفر جی مرشد انہیں کیا ملتا ہے رشتہ اسی بشر کا ہے زین الابا کے ساتھ گر جس کے جان نماز ہے فرش عزا کے ساتھ ہم روئیں شاہ پہ اور تمہیں آ گئی ہنسی ہم ہر کے ساتھ ہو گئے بھائی علی جی کیمرہ پھیر کے مجھے بتانا کون سا ایسا بندہ ہے جس کے اندر ولایت ہے اور وہ بندہ میرے ساتھ بولتا نہیں رشتہ اسی بشر کا ہے زین الابا کے ساتھ گر جس کے جان نماز ہے فرش عزا کے ساتھ ہم روئیں شاہ پہ اور تمہیں آ گئی ہنسی ہم ہر کے ساتھ ہو گئے تم ہرملا کے ساتھ یہ کہہ کے ہر نے چھوڑ دیا لشکر یزید اب چھوڑ کے بتوں کو رہوں گا خدا کے ساتھ چھوڑو ہر ایک کام چلو مجلس حسین کوئی تو بولے گا نا اس مصرے پہ چھوڑو ہر ایک کام چلو مجلس حسین کیوں کچھ دیر چل کے بیٹھے ذرا انبیاء کے ساتھ ہائے 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 کیا بات ہے کیا حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی سلامت رہو بابا میں بسم اللہ کرنا جی اللہ اکبر چھوڑو ہر ایک کام چلو مجلس حسین ہائے کچھ دیر چل کے بیٹھے ذرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ مہربانی کچھ دیر چل کے بیٹھے ذرا
انبیاء کے ساتھ. چلو آپ نے تائید کر دی ہے, بڑا اچھا, کافی ہے. 4 میں سے پڑھوں اور کچھ دیر چل کے بیٹھے ذرا. انبیاء کے ساتھ ندوی جی اب آپ نے بولنا میرے ساتھ. آ میرے دوست شبیر کی بزم میں رحمت ذات حق کا طلبگار بن. بیر دیکھنا مشکل بیر ہے. آ میرے دوست شبیر کی بزم میں رحمت ذات حق کا طلبگار بن. 14 ساقی پلاتے ہیں پیتے ہیں ہم, جس پہ جنت ہے واجب وہ میں خار بن. 14 ساقی پلاتے ہیں پیتے ہیں ہم, جس پہ جنت ہے واجب وہ میں خار بن. عرش کا تجھ پہ سلام آئے گا, فاطمہ کے پسر کا عزادار بن. کھول سکتا ہے جنت کی تو بھی دکان, شرط ہے میرے مولا کا حبدار بن. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہتوچے حیدری جی, میں بسم اللہ کرنا جی. کیا بات آپ کی. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. کیا مول ہے بھائی جان, آل محمد آپ کو سلامت رکھے. آ میرے دوست شبیر کی بزم میں رحمت ذات حق کا طلبگار بن. 14 ساقی پلاتے ہیں پیتے ہیں ہم, جس پہ جنت ہے واجب وہ میں خار بن. عرش کا تجھ پہ سلام آئے گا, فاطمہ کے پسر کا عزادار بن. کھول سکتا ہے جنت کی تو بھی دکان, شرط ہے میرے مولا کا حبدار بن. ایک بندہ بولے میرے سفر کی قیمت ہو جائے گی. شرط ہے میرے مولا کا حبدار بن. زندگی موت پہ مت علی کو پرکھ. جاگو جاگو جاگو, بے نیازی نہیں کرنی. زندگی موت پہ مت علی کو پرکھ. زندگی موت پہ مت علی کو پرکھ. ان کے خدام کے ذوق کی بات ہے, جی میں آئے جیئیں جی میں آئے مریں, یہ تو بہلول کے شوق کی بات ہے. صلوات پڑھ لیجئے مل کے بلند آواز. بس 2 بند میں گیا, بادشاہ جی اجازت ہے, 2 بند جی میں گیا. مالک سلامت رکھے. جی میں آئے جیئیں جی میں آئے مریں, یہ تو بہلول کے, پریشان تو نہیں کر رہا بھائی جان, یہ تو بہلول کے شوق کی بات ہے. کہا بہلول سے آ کے ہارون نے, میری خاطر یہ دیوانگی چھوڑ دے. کہا بہلول سے آ کے ہارون نے, میری خاطر یہ دیوانگی چھوڑ دے. شہر بغداد کے ہر وسیع چوک پہ ذکر آل نبی اولاد علی چھوڑ دے. جاگنا, میں رکوں گا نہیں. تخت لے تاج لے بخت لے راج لے. تخت لے, پھر جی دعا کرنی ہے. تخت لے تاج لے بخت لے راج لے, پر یہ سادات کی نوکری چھوڑ دے. مجھ سے بے شک وزارت کی کرسی بھی لے, پر یہ سادات کی نوکری چھوڑ دے. جاگنا, مجھ سے بے شک وزارت کی کرسی بھی لے, پر یہ سادات کی بائی جعفر جی جواب سننا. پھر جی جواب سننا سرکار بہلول کا. اس کی طرف دیکھ کے مسکرایا بہلول, اس کی طرف دیکھ کے بہلول کہتا ہے, مجھے دیکھ, میں چھوڑ دوں گا حسنین کی نوکری, میرے معیار کی زندگی ڈھونڈ دے. ہے میرا کام جنت کے گھر بیچنا, اس سے اچھی کوئی نوکری ڈھونڈ دے. ہائے 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 ہائے, آج نہیں بولو حیدر حیدر. بسم اللہ دعا مرشد دعا ہے آپ کی. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. ہے میرا کام جنت کے گھر بیچنا, اس سے اچھی کوئی نوکری ڈھونڈ دے. منظر بنا ذہن میں, سرکار بہلول سامنے وہ کھڑا ہوا ہے, منظر بنانا ہے. سن کے دیوانہ پنجتن کا سخن, آ کے غصے میں کہنے لگا بے ادب. میں مکالمہ پڑھوں بھائی جان, توجہ رکھنی ہے. سن کے دیوانہ پنجتن کا سخن, سن کے دیوانہ پنجتن کا سخن, آ کے غصے میں کہنے لگا بے ادب. نجوی جی توجہ کرنی ہے آپ نے, ایک ایک لفظ پہ بھائی جان توجہ کرنی ہے. سن کے دیوانہ پنجتن کا سخن, آ کے غصے میں کہنے لگا بے ادب. ہر گھڑی کر کے ذکر علی, کیوں میرا دل جلاتا ہے تو بے سبب. ہر گھڑی, کوئی تو بولے گا, ہر گھڑی کر کے ذکر علی, کیوں میرا دل جلاتا ہے تو بے سبب. اس سے اچھا ہے مر جا, اس سے اچھا ہے مر جا, اس سے اچھا ہے مر جا. نہ ہوگا نہ ذکر علی کر سکے گا جاگنا, اس سے اچھا ہے مر جا. نہ ہوگا نہ ذکر علی کر سکے گا یوں ہی روز و شب. اتنا سنتے ہی بہلول سونے لگا, اور سوتے ہی بولا ادھر دیکھ اب. آج بہلول وہ کام کرنے لگا, یاد رکھے گی دنیا کے کیا کر گیا. تو نے کب روز کرنی ہے فرمائشیں, آج تو کہہ رہا ہے تو لے مر گیا. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے, کیا بات. جس آتا علی کا نام بولو حیدری. دعا مرشد دعا کرنی ہے, مالک سلامت رکھے. بسم اللہ کرو, بسم اللہ کرو. نتیجہ جی نتیجہ, تو نے کب روز کرنی ہے فرمائشیں, آج تو کہہ رہا ہے تو لے. بابا جی وقت تھوڑا میرے پاس, انشاءاللہ زندگی رہی تو 26 محرم بابا جی کے زیر اہتمام, زندگی رہی تو نوکری ہوگی. بس اتنا کہا,
اور بہلول مر گیا. غسل کفن جنازہ تیار. جنازہ تیار یوں بلا تشبیہ جنازہ اٹھا کے جا رہے ہیں. اگر جی اندر سے بابا جی خوش ہے ہارون, دنیا کو دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے یار بہلول یار میں تو مذاق کر رہا تھا, یار میں حیدر جی میں تو مذاق کر رہا تھا, یار تو واقعی مر گیا ہے, یار میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا تو واقعی مر گیا ہے, کاش تو زندہ ہو جاتا, کاش شین ختم نہیں ہوئی اٹھ بیٹھا بہلول. ہائے 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 اللہ اکبر حیدری, ہائے 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 اللہ اکبر. میں بسم اللہ کراں, میں بسم اللہ کراں. لالا جی میرے آپ کے درمیان علی ضامن ہو گیا, علی کی بیٹی بھی عطا کہ مجھے ناز ہے, پورے دن کی مجلس تولنی ہے آپ نے, برابر آئے تو پھر بے بھائی کے حق میں دعا کرنی ہے. شین ختم نہیں ہوئی اٹھ بیٹھا بہلول. جب علی کا نوکر کفن سمیت اٹھا بندے سارے وہ گئے. انہیں داد میں کتھوں لواں جا گئے, یہ تسی داد نہیں دینی تو پھر کس دینی ہے منوں. بندے سارے بابا جی جنازہ خالی, جنازہ گاہ خالی ہو گیا. سارے دربار, علی کا نوکر کفن سمیت دربار میں آ گیا. وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. حکیم آیا, بہلول تو مرا نہیں, زندہ کیسے ہوئے؟ اس نے کہا اپنے آپ سے پوچھ, جاگنا جاگنا ہے, بعد نتیجہ دے رہا ہوں, نتیجہ اپنے آپ سے پوچھ. میں نے چیک کیا تھا تو مر گیا تھا, تو زندہ کیسے ہو گیا؟ تو مرا کیسے؟ ہائے تو زندہ کیسے ہو گیا؟ تو مرا کیسے؟ تو زندہ کیسے ہو گیا؟ جب اس نے کہا نا تو مرا کیسے, تو زندہ کیسے ہو گیا؟ ابھی زندہ تھا, بیٹھا تھا, بولا تھا, بیٹھا تھا, سویا تھا, سوتے ہی یہ بے جان کیسے ہوا؟ نہ اسے کچھ ہوا نہ کہیں سے گرا, اس کے مرنے کا سامان کیسے, اس کے مرنے کا سامان کیسے ہوا, اس کے مرنے کا سامان کیسے ہوا؟ اس نے مجھ سے کہا میں ہوں مرنے لگا, مر گیا سب کچھ ہی کان کیسے ہوا؟ عقل حیران ہے, دل پریشان ہے, یہ عجب مر گئے انسان کیسے ہوا؟ حکیم اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جیسے تو نے کہا گر یہ ویسے مرا, مرنے والے کی پھر قدر و قیمت بھی ہے, اس کی اللہ کے نزدیک عزت بھی ہے, ملک الموت سے واقفیت بھی ہے. ہائے 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 کیا بات ہے بھائی, دعا کرنی ہے. حیدری بس ختم ہے گیا. آل محمد آپ کو سلامت رکھے, ہوگی میرے حصے کی نوکری. اس نے کہا تو مر گیا تھا, میں نے خود چیک کیا ہے, تو زندہ کیسے ہوا ہے, مرا کیسے؟ تخت سے نیچے اترا. اس نے کہا یار بہلول بڑا دربار, مشیر وزیر مورخ مورر مندوبین فوجی سپاہی, بڑا دربار ہے, میں نے خود چیک کیا, حکیم طبیب ڈاکٹر میں نے بلائے, اپنے اپنے جو ان کے پاس اس دور کے حالات تھے انہوں نے چیک کیا تجھے, تو مر گیا تھا, تو زندہ کیسے ہو گیا؟ ہائے 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 تو مرا کیسے؟ بات سفر شاہ جی صرف دعا کرو آپ, بس سجاد شاہ جی مولا کی قسم ہے میں قبر تک راضی جاؤں گا اگر آپ نے دعا کر دی. جاگ کے سنیں, تو مرا کیسے, تو زندہ کیسے ہوا؟ بھائی جعفر جی علی کا نوکر بڑے دربار کی طرف دیکھ کے, پورے جلال میں آ کے ان کی طرف دیکھ کے بہلول فرماتے ہیں جتنے مومن بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں, جتنے مومن بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں, سب ایجاز تقدیر بھائی ہے ہم, ملک الموت نوری فرشتہ سے ہی باوسیلہ شبیر بھائی ہے ہم. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ہاتھ اونچے. حیدری اللہ اکبر اللہ. میں بسم اللہ کراں. جتنے مومن بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں. اس نے کہا کیسے بھائی؟ اس نے کہا جتنے مومن بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں, سب ایجاد تقدیر بھائی ہے ہم, ملک الموت نوری فرشتہ سہی باوسیلہ شبیر بھائی ہے ہم. کوئی عرفان والا معرفت والا, کوئی عرفان والا بشر ہے اگر تو پڑھے لوح کی تحریر بھائی ہے ہم. وہ بھی ہیں جعفری, میں بھی ہوں جعفری, وہ بھی ہیں جعفری, میں بھی ہوں جعفری, بس سمجھ لو یہی پیر بھائی ہے ہم. اس نے کہا تو مرا کیسے, تو زندہ کیسے ہوا؟ علی کا نوکر جلال میں آ کے کہتا ہے میں نے چاہا مروں, میں نے چاہا مروں, انا للہ پڑا, موت سے مجھ کو وابستگی مل گئی, میرا ایک بار جینے پہ پھر دل کیا, نام حیدر لیا, زندگی مل گئی. ہائے 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 حیدری یا علی یا علی یا علی یا سلامت رہو, آباد رہو. صرف ایک لفظ مجلس مکمل ہو جائے. جو شام سے آتی ہے وہ اسی انتظار میں ہوتی ہے. کوشش کرنا آج پورا دن گریہ ضرور کرنا, کیونکہ ذاکری نظام پڑھتے رہتے ہیں. ہر مجلس میں بابا جی پرسہ لینے کے لیے مولا سجاد آتے ہیں.
جو سارا سال پرسہ لینے آتا ہے نا، آج وہ تابوت میں آئے گا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، آج 14 پرسہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بقیہ والی بقیہ چھوڑ کے آ گئی آج۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی لفظ، ایک روایت کا سہارا، ممبر اپنے واجب الاحترام کے حوالے۔ ابن منذر مدائنی، معاف کرنا جتنے سید بیٹھے ہو، اگر چوٹ لگے تو، مدائن کا رہنے والا، نوکر ہے سرکار سجاد کا۔ بس سجاد شاہ جی روایت کرتے ہیں، مجھے خبر ملی سید مدینے آ گئے ہیں۔ کہتا میں سلام کرنے مدینے گیا، مدینے کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک چھت سے چند خون کے قطرے میرے کپڑوں پہ گرے۔ میں سمجھا نہیں سکا، ایک چھت سے چند خون کے قطرے میرے کپڑوں پہ گرے۔ ابن منذر کہتا ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مدینے والو، آج کل جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو۔ ہائے ہائے حسین، آج کل جانور، میں بسم اللہ کرنا، چھتوں پہ ذبح کرتے ہو۔ کہا نہ رہو، بی بی آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ تم محمد کی شریعت کو نہیں جانتے نہیں ہو، جس نے مدینے آنا ہے اس نے قبر رسول پہ نماز پڑھنی ہے۔ میرے کپڑے نماز کے قابل نہیں رہے، وہ بندہ شیعہ نہیں جو جملے پہ ہائے نہیں کرے گا۔ ابن منذر کہتا ہے میں مر جاتا، نہ سوال کرتا نہ جواب لیتا۔ میں نے کہا میرے کپڑے نماز کے قابل نہیں رہے۔ جو ماتمی بیٹھے ہو، ایک گھر کا دروازہ کھلا، 7 سال کا ایک بچہ برآمد ہوا جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے۔ ہائے نہیں آتا تجھے ماتم؟ جس کے چہرے، میں بسم اللہ کرا، جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، ماتھے پہ نیل تھے، ہاتھوں پہ رسیوں کے داغ تھے۔ وہ بچہ میرے قریب آیا، دامن میں ہاتھ ڈالا، دامن میں ہاتھ ڈال کے رو کے کہتا ابن منذر معافی مانگ، تیرے کپڑے نماز کے قابل ہی آج ہوئے ہیں، یہ کسی جانور کا نہیں، میرے باپ کی آنکھوں کا لہو ہے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، تیاری کرو تیاری، ایک ہی جملہ پڑھنا ہے۔ میرا بابا چھت پہ بیٹھ کے خون رو رہا ہے۔ ابن منذر کہتا ہے بابا جی بڑی جلدی کرو۔ میں چھت پہ گیا، بیمار کے قدموں کا بوسہ لیا۔ ایک دن میں 700 بندہ گنا میں نے۔ آپ سوچ رہے ہیں میں ممبر چھوڑ دوں گا؟ 700 بندے نے، پتہ نہیں کون سا شیعہ ہوگا جو جملے پہ ہائی نہیں کرے گا۔ 700 بندے نے پوچھا سجاد مولا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کس مقام پہ ہوئی ہے؟ 700 مرتبہ بیمار نے کہا الشام۔ ہائے الشام، پتہ نہیں کیسے آپ ماتم کرتے ہو، الشام، میں بسم اللہ کرا، الشام۔ ابن منذر کہتا مغربین کی نماز کا وقت ہو گیا، عابد نے نماز پڑھائی، لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے امامہ اتار کے سجاد کے قدموں پہ رکھا، دونوں ہاتھ باندھ کے میں نے کہا سجاد مولا، کربلا، اسکلان، کوفہ، بڑے بڑے انوکھے ظلم ہوئے ہیں، آپ شام کے علاوہ کوئی نام لیتے جنہوں نے ماتم کرنا مجھے دیکھنا۔ میں نے سنا 72 جنازے کربلا میں تھے، آپ کربلا کا نام نہیں لیتے۔ اکبر کو برچھی کربلا میں لگی ہے، آپ کربلا کا نام نہیں لیتے۔ اصغر کو تیر کربلا میں لگا ہے، آپ کربلا کا نام نہیں لیتے۔ عباس کے بازو کربلا میں قلم ہوئے ہیں، آپ کربلا کا نام نہیں لیتے۔ قاسم کی لاش پہ گھوڑے کربلا میں دوڑے ہیں، آپ کربلا کا نام نہیں لیتے۔ آپ کے بابا کو 13 ضربیں کربلا میں لگی ہیں، پانی کربلا میں بند ہوا ہے، چادریں کربلا میں لٹی ہیں، شام غریبہ کربلا میں ہوئی ہے۔ وہ بندہ شیعہ نہیں جو جملے پہ ماتم نہیں کرے گا۔ ایسا کون سا ظلم ہوا ہے شام میں؟ سجاد فرماتے ابن منذر نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ اس نے کہا نہیں مولا مجھے بتائے۔ سجاد فرماتے ابن منذر اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہوگا جب ہم شام کے مرکزی چوک میں پہنچے ہیں، 100,000 نفر بودن برائے طبلہ، 1 لاکھ بندہ ڈھول بجا رہا تھا، درمیان میں زینب کھڑی تھی۔ 1 لاکھ ماتم، 1 لاکھ بندہ ڈھول بجا رہا تھا، درمیان میں کہہ رہی تھی چادر دے دو میں علی کی بیٹی